PSL 9 اپنے پورے عروج پر ہے اور اس وقت تک کئی اہم میچز کھیلے جا چکے ہیں۔ ابتدائی میچز لاہور اور ملتان میں کھیلے گئے۔ ان میں سب سے اہم پہلو وہ لاہور قلندرز کی شکست ہے۔ صرف ایک شکست نہیں، ایک کے بعد دوسری شکست، دوسری کے بعد تیسری، اور ہر شکست کے بعد یہ کہا گیا کہ ٹیم کم بیک کرے گی، لیکن ٹیم نے کم بیک نہیں کیا۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ لاہور قلندرز اب تک وہ ٹیم ہے جو اس پورے ٹورنامنٹ میں بری طرح سے نہ صرف فلاپ ہوئی بلکہ کہنا چاہیے کہ رل گئی۔ ان کے پاس کسی بھی طرح کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے، نہ تو فاسٹ بیٹری ان کی کام دے سکی اور نہ ہی اب تک ان کی جو سپن بیٹری ہے ایک راشد خان کی غیر موجودگی میں وہ بالکل ناکارہ دکھائی دے رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ٹیم کو ایک کے بعد دوسری شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب تو اس کا پلے آف مرحلے میں پہنچنے کے چانسز بھی کافی کم ہو گئے ہیں، بلکہ مشکل ہو گیا ہے کہ یہ پلے آف مرحلے میں پہنچے ٹیم۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات شاہین شاہ فریدی کی اپنی کارکردگی ایز اے کیپٹن، وہ کیا رول ادا کرنا تھا انہوں نے، لیکن کیا کیا۔ ہم سب کو یاد ہے کہ جب پاکستان T20 کا انہیں کپتان مقرر کیا گیا تو سب سے بڑی لاجک، جو سب سے بڑی ریزن بیان کی جاتی تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے 2 دفعہ لاہور قلندرز کو چیمپئن بنایا، PSL کا چیمپئن بنایا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ واحد ٹیم ہے جس نے 2 دفعہ PSL کو جیتا، پاکستان سپر لیگ کی چیمپئن بنی۔ شاہین افریدی کپتان تھے، انہوں نے اس کو کامیاب کروایا، لیکن ساتھ ساتھ اب واضح ہوتا جا رہا ہے کہ ان کی کپتانی میں کتنی خصوصیات پائی جاتی ہیں، یا وہ کپتانی کے اہل بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم اس سے پہلے اپنے قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں کہ انہوں نے وہ کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پا رہے جو کرنا چاہیے انہیں ایز اے کیپٹن، لہذا انہیں کیپٹن شپ سے فارغ کیا گیا اور شاہین شاہ فریدی کو T20 کا کپتان مقرر کیا گیا۔ لیکن اب کیا کہیں گے، کیونکہ PSL 9 میں جو کارکردگی ہے ایز اے کیپٹن، اس میں تو بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پہلے یہ لاجک دی گئی کہ لاہور قلندر کو 2 مرتبہ انہوں نے چیمپئن بنایا، اب کیا کہیں گے؟ اب کیا وہ قومی ٹیم کی انٹرنیشنل لیول پہ، کہ جہاں پہ آپ کو نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، ویسٹ انڈیز، انڈیا جیسی ٹیموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا وہ وہاں پہ کیپٹن شپ کرنے کے اہل ہیں یا نہیں ہیں؟ یوں اس طرح کے بہت سارے سوالات ان کی اس کیپٹن شپ کے اوپر اٹھائے جا رہے ہیں، اور ناقص کارکردگی نے بہت سے لوگوں کو تنقید کرنے کا موقع بھی دیا ہے، جن میں سے ایک میں بھی ہوں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، مڈل اوورز میں جہاں پہ T20 کے اندر اہم کردار ادا کرتے ہیں سپنرز، ایک راشد خان اس دفعہ اس ٹیم میں نہیں ہے، وہ دستیاب نہیں ہے، تو اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا کتنا اینکر رول تھا، کتنا اہم کردار تھا اس ٹیم کو 2 دفعہ چیمپئن بنانے کے اندر۔ کپتان کا رول تھا یا نہیں تھا وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اب یہ بالکل واضح ہو رہا ہے کہ راشد خان کے بغیر ان کے پاس سپن میں کسی طرح کی بھی جان نہیں ہے۔ باقی ٹیمیں دیکھیں، ملتان سلطان، کوئٹہ گلیڈیٹرز، ان کے پاس ان کے سب سے زیادہ اہم رول جو ادا کر رہے ہیں وہ سپن بالرز ہیں، جو مڈل میں آ کر رنز بھی روکتے ہیں، وکٹیں بھی لیتے ہیں۔ لیکن لاہور قلندر ان چیزوں سے اس وقت تک بالکل ہی محروم ہے، اس کے پاس کسی بھی طرح کا کوئی اچھا سپن بالر نہیں ہے۔ اگر راشد ٹیم میں ہوتا، افغانی بالر راشد خان، تو یقیناً صورتحال مختلف ہوتی اور بہت سے میچ جو وہ کلوز مارجن پہ جا کے ہارے وہ شاید نہ ہارتے اور ٹورنامنٹ کے اندر ان رہتے۔ لیکن صورتحال بتدریج جو ہے وہ بدتر ہوتی گئی۔ ہر میچ اس امید کے ساتھ کھیلا گیا کہ شاید یہ ٹیم ابھی کم بیک کرے گی، ابھی واپس آئے گی، اس میچ سے واپس آ جائے گی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ عاقب جاوید جو اس ٹیم کے کرتا دھرتا میں شامل ہیں، وہ ہوپ دیتے رہے کہ شاید ہم اس میچ کے اندر کم بیک کریں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، صورتحال انتہائی پریشان کن ہے کہ لاہور قلندرز 2 دفعہ کی چیمپئن
اور وہ یوں رول جائے، اس کا یہ صورتحال بنے کہ جناب ان کے پاس ایک بھی میچ وننگ ایک وکٹری سٹینڈ پہ جانا ہی ان کے لیے مشکل ہو جائے، خواب بن جائے کہ ہر ٹیم سے وہ میچ آ رہے ہیں، ہر ٹیم سے وہ میچ آ رہے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ ان کی ناقص کپتانی ہے۔ کپتان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کس پلیئر کو، کس بلے باز کو جو مخالف ٹیم کا بیٹر ہے، جب وہ آئے کریز پر تو اس کے لیے میرے پاس کون سا اٹیک ہے جس کو مجھے لانا چاہیے۔ وہ غیر ضروری طور پہ جس پلیئر کے لیے اسپن بالر کو سامنے لانا چاہیے اس کی جگہ پہ زمان خان کو لا رہے ہیں۔ یہ وہی زمان خان ہے جنہوں نے پچھلے ٹورنامنٹ کے اندر انتہائی اہم کردار ادا کیا، ہر 400 ان کے ڈنکے بجے، ہر ایک نے اپریشیٹ کیا کہ زمان خان بڑا بالر ہے، لیکن اس ٹورنامنٹ کے اندر سارے میچز کے اندر ان کی کارکردگی اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ایسے بجھے ہوئے ہیں، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کلب لیول کا بالر ہے، اس سے انہیں کچھ اندازہ ہی نہیں ہے کہ بال کہاں پھینکنی ہے اور کہاں نہیں، اور بچوں کی طرح وہ مار کھا رہے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی صورتحال ہے، نہ ہی ان کے پاس دوسری جو بالر ہیں، حارث رؤف موجود ہے، تھوڑی فارم میں آئے، ساتھ ہی انفٹ ہو گیا، تو وہ ویسے بھی پچھلے کچھ ماہ سے بلکہ 1-2 سال سے اگر یہ کہا جائے کہ جتنی مار حارث رؤف کو پڑ رہی ہے شاید ہی وہ کسی بالر کو پڑ رہی ہو، لیکن ابھی لاسٹ میچ جس میں وہ انفٹ ہوئے اسی میں وہ تھوڑا سا ردم میں آئے اور ساتھ ہی وہ انفٹ ہو کے باہر بیٹھ گیا، پی ایس ایل ان کے لیے ختم ہو گیا۔ تو شاہین شاہ افریدی کی کپتانی، اب پی سی بی کو بھی سوچنا پڑے گا کہ جناب ان کو ہم نے قومی ٹیم کا T20 کا کپتان مقرر کر رکھا ہے اور وہ پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں، کیا وہ ایس ایل ہیں کہ کیا وہ لیڈ کر سکیں یا نہ کر سکیں؟ بہت سارے دوست ہیں، بہت سارے کرکٹ کے ماہرین ہیں جنہوں نے شاہین شاہ افریدی کو ذاتی طور پہ بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ کپتانی نہ لیں، اپنی صرف اور صرف جو بالنگ ہے اس کے اوپر فوکس کریں، لیکن انہوں نے کپتانی کی طرف گئے، اس جنگ کے اندر آئے، کپتانی لے لی، لیکن اب سوچنے پر مجبور کر دیا کہ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی بھی، جو محسن نقوی صاحب نیا چیئرمین ہیں، وہ بھی اس بات کے اوپر سوچیں گے، سلیکشن کمیٹی بھی سوچے گی کہ کیا آیا شاہین شاہ افریدی جو پی ایس ایل کے اندر ٹیم کو پراپر لیڈ کرنے میں اپنے بالر کو کہاں پہ یوز کرنا ہے، کس بیٹر کے خلاف کون سا بالر کس وقت اٹیک پر آئے گا، سپن کب آئے گا، یہ سارے فیصلے لینے میں بری طرح وہ ناکام رہے ہیں۔ تو کیا انہیں کنٹینیو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کپتان کا اہم ترین کردار ہوتا ہے۔ دیکھیں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے کپتان بدلا، روسو بہترین فارم میں بھی ہیں اور بہترین کپتانی بھی کر رہے ہیں، اسی طرح محمد رضوان اپنے آپ کو منوا چکے، پہلے ہی وہ اپنے آپ کو اپنی کیپیبلٹیز کو لوگوں کو متعارف کر چکے، لیکن بطور کپتان تو ان کے کیا ہی کہنے ہیں۔ یہ 2 ایسے کپتان ہیں جو اس ٹورنامنٹ کے اندر سب سے کامیاب ہیں اور اب تک انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہمارے ہم پلہ کوئی نہیں ہے، اپنے بالرز کا استعمال بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں، کس جگہ پہ فاسٹ بالر سے بالنگ کروانی ہے، کس جگہ سے جو ہے وہ سپن بالر کو لے کر آنا ہے، وہ ان ساری چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں شاہین شاہ افریدی ادھر سے پشاور زلمی کے بابر اعظم وہ بری طرح سے ناکام دکھائی دے رہے ہیں، انہیں اس میں فیصلے لیتے ہوئے یا صحیح ڈیسیژن کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ لاہور قلندر آج وکٹری سٹینڈ تو دور کی بات کہ ان کے لیے ایک میچ بھی جیتنا خواب بن گیا، بلکہ ڈراؤنا خواب بن گیا کہ وہ اس اہل ہی نہیں رہے کہ وہ کسی ایک میچ کو بھی جیت سکیں۔ تو اب یہ پی سی بی کے لیے بھی ایک بڑا سوال بن گیا، کیا واقعی شاہین افریدی اس قابل ہے کہ وہ قومی ٹیم کو لیڈ کر سکے؟ کیا اس کے اندر یہ صلاحیت ہے؟ اگر صلاحیت ہوتی تو آج پی ایس ایل بہترین پلیٹ فارم تھا، یہاں پہ وہ ثابت کر سکتے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پائے۔ اس لیے میری تجویز تو یہی ہے کہ محمد رضوان جو ہے وہ T20 کے لیے بہترین آپشن ہے، اگر اس کے نام کے اوپر غور کیا جائے تو وہ بہترین کپتان ثابت ہو سکتا ہے۔